بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکیں گے امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کا ہر صحن جو کبھی کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نہ دکھایا گیا ہو۔ ہر صحن کے تاریخی مقامات دکھائے جائیں گے، معجزات اور واقعات سنائے جائیں گے۔ صحن غدیر، صحن انقلاب، صحن جمہوری اسلامی، صحن انقلاب اسلامی، صحن شفا، بست شیخ تبرسی، صحن حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، صحن آزادی، صحن کوثر اور صحن پیغمبر اعظم اور آخر میں زیارت پڑھی جائے گی۔ مثل طواف کعبہ ہے مرکد امام علی رضا علیہ السلام کا طواف پاک۔ امام علی رضا علیہ السلام 11 ذیقعد 148 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری کائنات پر حجت ہوتے ہیں، انہیں ہر خاص و عام کا علم ہوتا ہے، انہیں ماضی و مستقبل کے تمام احوال معلوم ہوتے ہیں۔ صحن غدیر میں داخل ہونے سے پہلے بازار غدیر آپ کے سامنے آتا ہے، اور یہ جو آپ نظارہ کر رہے ہیں یہ عزا خانہ ہے جہاں پہ ایرانی لوگ مرثیہ خوانی کرتے ہیں اور ہمہ وقت نیاز کا یہاں پہ اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے امام 12 ہیں اور ان میں سے یہ 8ویں امام ہیں جن کے روضہ پاک کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے دور حیات میں ایک سکہ رائج تھا امام رضا کے نام سے جو خراسان میں چلتا تھا، تو اس وقت کے بادشاہ مامون الرشید نے دیکھا کہ لوگ بڑے احترام سے اس سکے کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو وہ وقت کا بادشاہ تھا، اس نے لوگوں کو یہ حکم جاری کیا کہ آج سے یہ سکہ ختم کر دیا گیا ہے، لہٰذا جس کسی کے پاس بھی یہ سکہ موجود ہے وہ واپس حکومتی خزانے میں جمع کروا دے۔ اگر کسی کے پاس یہ سکہ برآمد ہو گیا تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ لوگ اکٹھے ہو کے امام رضا علیہ السلام کے پاس آئے تو امام رضا نے ان سکوں کو ایک کپڑے میں باندھا اور فرمانے لگے کہ ہر سکہ اپنے بازو کے ساتھ باندھ لو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو تب سے آج تک وہ ضامن ہے انسان کی جان کا، لوگ عقیدتاً اس امام رضا کے سکے کو ضامن بنا کر اپنے بازو پر باندھتے ہیں۔ حرم پاک حضرت امام علی رضا علیہ السلام حج امام طواف چیلنج، یہ صحن غدیر کی طرف رستہ جا رہا ہے جی، چلتے ہیں یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم کے کافی سارے صحن ہیں، اور جس صحن سے ہم داخل ہونے جا رہے ہیں اس کا نام ہے صحن غدیر۔ اس کے علاوہ صحن انقلاب، صحن آزادی اور صحن پیغمبر، ان سبھی اذہان سے ہوتے ہوئے جو زری پاک ہے، جو قبر اقدس ہے، جو مرکد ہے، وہ درمیان میں ہوگی، اور ہم سارے صحن سے ہو کے قبر اقدس کا، مرکد کا طواف کریں گے۔ یہ ہمارا قافلہ ہے جی، اور حرم امام رضا علیہ السلام میں داخل ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ مشہد مقدس، ایران، اور کیا شاندار تعمیرات ہیں، کیا معجزات ہیں، اور کیا ہی بات ہے۔ حج امام علی رضا علیہ السلام۔ ہاں یہ بات صحیح بات، ٹھیک، اوکے۔ صحن غدیر سے داخل ہونے جا رہے ہیں جی مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں۔ صحن غدیر سے داخل ہو رہے ہیں، پہلے کسی اور صحن کی طرف جا رہے تھے، مگر میں یہ بول رہا تھا کہ صحن غدیر سے داخل ہونے جا رہے ہیں، تو ہم دوبارہ لوٹ کے واپس آئے ہیں، اور صحن غدیر سے ہی، جیسا کہ ویڈیو میں بتایا گیا ہے، ادھر سے ہی صحن غدیر سے ہم مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم پاک میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں سے تلاشی ہوگی، جامع تلاشی ہے، اسکیننگ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اندر جاتے ہیں، زائرین۔ میں نے آج سے پہلے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ امام رضا علیہ السلام کے ہر صحن کی زیارت نہیں دیکھی، مگر ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ ان تمام صحنوں کی کوریج کی جائے اور ناظرین تک پہنچایا جائے۔ اس وقت آپ سکرین پر صحن غدیر کے مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں سے ہم داخل ہوئے ہیں۔ سامنے ایک گنبد نظر آ رہا ہے، مسجد کا گنبد ہے جو پیورلی فیروزے کا بنا ہوا ہے، اور اس کی ہسٹری کچھ یوں ہے کہ مسجد گوہر شاد اسی روضہ اقدس کے اندر بنی ہوئی ہے، اور یہ اس مسجد کا گنبد ہے۔ یہ مینار جو نظر آ رہے ہیں گولڈن، ان کے نیچے مرکد امام رضا علیہ السلام ہے۔
یہ فیروزے سے بنا ہوا گنبد مسجد گوہر شاد کا ہے۔ مسجد گوہر شاد کی تاریخ 600 سال پرانی ہے۔ تیموریہ سلطنت میں ایک ملکہ تھی جن کا نام گوہر شاد ہے، انہوں نے یہ مسجد تعمیر کروائی اور خصوصاً ہدایت کی اپنے مزدوروں کو کہ درود پاک پڑھ کر وضو کر کے ایک ایک اینٹ رکھی جائے گی۔ صحن غدیر کے بعد اس وقت صحن انقلاب میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ خوبصورت مناظر ہیں صحن انقلاب کے، اور یہ جو مینار آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا اوپر جو گولڈن پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سونے کا ہے۔ اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کے حرم پاک کے جو دروازے ہیں وہ سونے کے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھائے جائیں گے ابھی۔ صحن انقلاب سے آگے داخل ہو رہے ہیں جی صحن جمہوری اسلامی، جہاں پہ شفا والی جالی بھی لگی ہے، جہاں پہ لوگوں کو شفا ملتی ہے، موجزانہ شفا سے تعلق ہے اس کا۔ تو یہ خوبصورت مناظر صحن جمہوری اسلامی، یہاں سے بھی آپ گولڈن جو مینار ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ صحن جمہوری اسلامی میں داخل ہو گئے جی۔ جی علامہ صاحب، یہ صحن بھی مولا کے قدیم صحنوں میں سے ہیں، جس سے ہم آپ گزر کے آئے ہیں۔ وہ جدید صحن تھا، مطلب بعد میں کنسٹرکٹ ہوئے ہیں۔ یہ مولا کے جو پرانے صحن تھے ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ صحن جمہوری اسلامی میں خصوصی عبادات کا انتظام کیا۔ اگلے صحن میں داخل ہونے کے لیے یہ صرف راستہ ہے اور اس راستے کا کوئی بھی کہیں نام نظر نہیں آیا۔ یہ قافلہ عراق کے شہر ناصریہ سے آئے ہوئے جو مولا امام رضا کو ان کی اولاد کا اور ان کے بھائیوں کا، ان کے خاندان آبا کا پرسہ دینے کے لیے تشریف لائے ہیں عراق کے شہر ناصریہ سے۔ صحن جمہوری اسلامی سے اگلے صحن کی طرف جا رہے ہیں، وہاں داخل ہو رہے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کے 8 صحن ہیں اور ان صحنوں کے اندر مزید چھوٹے صحن ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ صحن جمہوری اسلامی سے اگلے صحن میں داخل ہو چکے ہیں جی، اور یہ اس صحن کے مناظر ہیں، اور اس کا مقصد طواف کرنا ہے امام رضا علیہ السلام کی زری مبارک کا۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم مبارک میں زری مبارک کا طواف، بار بار یہ میں بتا رہا ہوں، ہر صحن میں داخل ہونے سے مطلب یہ ہے، مراد یہ ہے کہ زری مبارک کا طواف ممکن ہو سکے، چونکہ آدھا حصہ مردوں کے لیے ہے اور آدھا حصہ خواتین کے لیے ہے، مستورات کے لیے ہے، تو وہاں پہ انر سائڈ پہ طواف ممکن نہیں ہوتا۔ تو ہم نے سوچا کہ آج سارے ایک تو صحن دیکھ لیں گے، دوسرا صحن سارے باہر سے جب ہم گھومیں گے پھریں گے تو وہ طواف ہو جائے گا زری مبارک کا۔ ابھی ایک صحن مبارک سے دوسرے صحن کی طرف ہم داخل ہو رہے ہیں، صحن شفا جسے کہتے ہیں، جسے صحن شفا کہتے ہیں، اور وہاں پہ امام رضا علیہ السلام کی طرف سے سونے کی سبیل ہے۔ سامنے بلندی پہ چبوترا ہے جہاں پہ ہر روز صبح اور شام نوبت ہوتی ہے۔ نوبت سے مراد ایک ڈرم بیٹ کی جاتے ہیں جس سے مراد امام رضا علیہ السلام کی بادشاہت کا اعلان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ صحن شفا کے خوبصورت مناظر ہیں، امام رضا علیہ السلام کے صحن جسے صحن شفا بولا جاتا ہے اس کے خوبصورت مناظر ہیں، اور یہاں پہ کرین کے ذریعے مزید ریکنسٹرکشن کا کام بھی جاری ہے۔ یہ سامنے جو سبیل آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سونے کی پانی کی سبیل بولا جاتا ہے، سونے کی سبیل۔ یہ صحن شفا کے خوبصورت مناظر ہیں امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ ہائے اقدس میں صحن شفا کے
خوبصورت مناظر. سونے کی سبیل سے ہم بھی پانی سے سیراب ہونے کے لیے آئے ہیں. ہمیں بھی یہ مولا نے پانی نصیب کیا ہے. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں.